بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست کو چاہیے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ دے تو اس کو پہلے پرکھ لے کہ یہ شخص اس عہدے کے لائق بھی ہے یا نہیں، بلکہ میں اس کو تھوڑا تبدیل کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ دے تو دیکھے کہ یہ بندہ اس عہدے کے لائق بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ایک نااہل وزیر کے الفاظ کی قیمت جو ہے وہ پوری قوم کو چکانا پڑتی ہے۔ اور اس کی زندہ مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے خواجہ آصف صاحب ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کے دیے ہوئے بیانات، ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آج امریکہ کے اندر ایڈیا جو ہے وہ ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو بنا دیتا ہے یا دہشت گردوں کو پالتا ہے۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ عہدہ بڑی چیز نہیں ہوتی، لیکن عہدے کے لائق ہونا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ عہدے کے لائق ہونے کے لیے انسان کو ایسا کردار اور ایسے کام کرنے پڑتے ہیں، ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ فلاں اس عہدے کے لائق ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ اپنا منہ بند ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ جب بھی منہ کھولتے ہیں، منہ سے کوئی الفاظ نکالتے ہیں تو ہمیشہ گند ہی نکالتے ہیں، ہمیشہ ایسا گند بکتے ہیں کہ جس سے پوری قوم کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ اس کا نام خواجہ آصف ہے۔ خواجہ آصف صاحب پہلے بھی اس طرح کے بیانات دے چکے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی جو ہے پتہ نہیں ہماری قوم اس کو کیوں ہیرو مانتی ہے، میں تو نہیں مانتا، وہ تو ایک لٹیرا تھا، ایک ڈاکو تھا، ادھر آتا تھا تو ڈاکہ مار کے چلا جاتا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، یہ آپ کی سٹیٹمنٹ تھی، چلے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ابھی آپ نے کیا کیا ہے؟ ابھی آپ نے جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر جو بیان دیا ہے، کیا وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر بیان دینے والا تھا؟ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ 1980 کی دہائی میں جو نصاب چینج ہوا تھا وہ سی آئی اے کے کہنے پر ہوا تھا۔ سی آئی اے نے پاکستان کا نصاب چینج کیا تھا، اور بات کیا چل رہی تھی؟ مدارس کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اس کے بارے میں بعد میں بات کروں گا کہ جو آپ نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر 5,000 مدارس ایسے ہیں کہ جو قبضے کی زمینوں پر بنے ہیں۔ اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ کون سی قبضے کی زمینیں پہ اور قبضوں کی زمینوں پہ اسلام آباد کے اندر کون کون سی بلڈنگیں بنی ہیں اور کن کو این او سی جاری کر دیا گیا ہے۔ ابھی صرف آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے مدارس ہیں جن کا نصاب چینج کیا گیا تھا؟ نصاب کسی ایک مدرسے کا چینج نہیں کیا گیا۔ میں ابھی جا کے تھوڑا پڑھ کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں کہ مدارس کا جو نصاب ہے وہ 1720 اور 1740 کے درمیان اس نصاب کو ترتیب دیا گیا، یعنی آج سے 300 سال پہلے کا نصاب ہے مدارس کا، جسے ہم درس نظامی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس کا درس نظامی نام اسی وجہ سے ہے کہ اسے ملا نظام الدین نے ترتیب دیا تھا، اور ملا نظام الدین کی جو وفات ہے وہ تو 1748 میں ہو گئی تھی۔ تو ہمارا جو مدارس کا نصاب ہے وہ تو پچھلے 300 سال سے ایک ہی چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہی کتابیں، وہی چیزیں جو 300 سال پہلے تھی وہی ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب مدارس کا نصاب چینج نہیں ہوا، مدارس کا نصاب وہی ہے کہ جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، تو کون سا نصاب تھا جو سی آئی اے نے تبدیل کیا تھا؟ وہ آپ کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے کہ اس کا سی آئی اے نے نصاب چینج کیا تھا، اب ہمیں پھر واپس چینج کرنا چاہیے؟ اور آپ کو جو سکولوں کا نصاب ہے، جو کالجز کا نصاب ہے، وہ تو ویسے ہر 10 سال بعد چینج ہوتا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے کہ آپ اس وقت بھی تو آپ نے کیا تھا نا۔ ویسے تو یہ ریاست کی اپنی پالیسی تھی، یہ ریاست نے خود کیا تھا، لیکن چلے آپ کے مطابق سی آئی اے کے کہنے پر کیا تھا، تو وہ بھی تو کیا تو آپ نے ہی تھا نا۔ آپ کو شرم نہیں تھی آئی تب کہ آپ نے کسی اور کے مفاد کے لیے جو اسکول اور کالجز کا نصاب ہے اس کے اندر آپ نے اس وقت اسلامائزیشن کے الفاظ آپ نے استعمال کیے کہ اسلامائزیشن کی طرف لے جایا گیا افغان جہاد کے لیے؟ تو آپ نے اس وقت جو کتابیں ہیں اس کے اندر جہاد کی آیات اور صحابہ کرام اور سلطانوں کے واقعات شامل کیے تاکہ قوم کے جو بچے ہیں ان کو ابھارا جائے جہاد پر، تو اس وقت جو ہے وہ ان کو ابھارنے کے لیے آپ نے یہ چیزیں شامل کی۔ تو مجھے ایک بات پہلے یہ بتائیں، آپ کو جو چیزیں آپ نے شامل کی تھی تو ان کو جو پڑھنے والے بچے تھے ان کو بھی بتایا تھا کہ یہ ہم نے سی اے کے کہنے پر کیا ہے، تاکہ ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے جو جہاد ہے وہ سی اے کے کہنے پر لڑنا ہے، وہ اتنی دیر کے لیے ہمارا جہاد ہوگا، اور یہ جہاد جو ہے وہ سی اے کے نام پر ہوگا، ویسے ہی جہاد نہیں ہے۔ ان کو جو انسان لڑنے جاتا ہے، جو جان دینے جاتا ہے، وہ تو مخلص ہوتا ہے نا، وہ تو اپنی نیت کے ساتھ، اپنے جذبات کے ساتھ، کوئی پاگل تو نہیں ادھر سے اٹھ کے جا کے کہیں پر لڑنے چلا جائے۔ جب اس کے اندر ایک اتنا جذبہ، ایک ایمانی اس کے اندر غیرت ہوتی ہے تو وہ پھر اٹھ کے لڑنے جاتا ہے نا۔ اور آپ کے اندر اتنی ایمانی غیرت پہ نہیں ہے کہ وہ تمام شہداء، وہ جو اس وقت ہزاروں لاکھوں جو مسلمان شہید ہوئے، چاہے وہ پاکستانی تھے چاہے وہ افغانی تھے، آپ نے ان کے خون کو یہ ویلیو دی کہ آپ نے کہا کہ ہم نے سی اے کے کہنے پر وہ ہمیں اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم نے سی اے کے کہنے پر نصاب چینج کیا تاکہ طلبہ جو ہیں وہ ادھر جا کر لڑیں یہ وہ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے اس وقت بھی نصاب چینج کیا؟ کس کے کہنے پر؟
بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، میں نے نا آپ کی پچھلی پرانی ویڈیو دیکھی جس میں آپ مدارس کے بڑے وہ کر رہے ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے، مدارس جو ہیں وہ ہمارے دفاعی ادارہ ہے، اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں اگر ضرورت پڑے گی تو یہ سب سے آگے ہمارے ساتھ کھڑے، یعنی آپ نا بڑے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں مدارس کے. کیونکہ آپ کا مفاد ہے اور آپ کے ابا جی کا مفاد ہے، جس نے آپ کو اس سٹیج پر لا کر کھڑا کیا ہے، جس کی آپ لائق نہیں تھے، جس عہدے کے آپ لائق نہیں تھے، وہاں آپ کو لا کر کھڑا کیا ہے اور آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں. تو جب آپ کا اپنا مفاد تھا، آپ کے ابا جی کا امریکہ کا مفاد تھا، اس وقت آپ نے تعریفیں کی، اور آج جب اس نے کہا ہے کہ اب مدارس کو سائڈ پہ لگا دو، اب مدارس کو دیوار کے ساتھ لگا دو، تو آپ انہی کے کہنے پہ آ گیا کیا بیانات دے رہے ہیں کہ مدارس جو ہے وہ ان کا نصاب چینج کیا گیا تھا، پہلے ایسا نہیں تھا، مدارس جو ہیں وہ قبضے کی زمینوں پر بنے ہیں، انہیں ختم کرنا چاہیے. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس طرح؟ تو آپ جو ہے وہ اصل میں تو آپ مدارس کے نصاب کی بات کر رہے تھے، لیکن مدارس کا نصاب جو ہے وہ تو ہے ہی بہت پرانا، وہ تو تبدیل ہوا ہی نہیں. اور مجھے یہ بتائیں، جو پہلے لوگ جہاد کرتے تھے 300 سال پہلے، 200 سال پہلے، جو خاص کر 1947 میں جو اس سے پہلے جو تحریکیں چلی، جو جہاد ہوتا رہا، وہ کی طرح سے آیا تھا؟ وہ آپ نے اسلامائزیشن کی تھی، وہ آپ نے چیزیں داخل کی تھی نصاب کے اندر، جن کو پڑھ کے لوگوں نے جا کے جو جہاد کیا تھا. کچھ شرم، آپ کے وہ الفاظ ہیں کہ انسان کے اندر کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، تو خدا کے لیے کچھ شرم اور کچھ حیا کر لے. بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرے کہ اس کا نقصان کس کس کو ہوگا. اپنا پھیلایا ہوا جو گند ہے نا، آپ لوگوں کا اپنا جو پھیلایا ہوا گند ہے، وہ مدارس کے منہ پر ملنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو اٹھا کے اپنے منہ پر ملیں اور پھر خود سے پوچھیں کہ یہ کالک جو ہمارے منہ پر لگی ہے، یہ ہم نے کیوں لگائی تھی؟ آپ کے دیے ہوئے بیانات کی وجہ سے آج پاکستان کو جگہ جگہ جو ہے وہ شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے. لیکن ذرا وہ ہے کہ انسان کو کچھ شرم، کچھ حیا اگر ہو نا، تو انسان آگے کسی قوم سے معافی مانگ لیتا ہے، انسان اپنے عہدے سے استعفیٰ دے گا، گھر بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے یہ بکواسات کی ہیں کہ جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس لیے مجھے شرم آتی ہے اب میڈیا پر جاتے ہوئے. لیکن نہیں، اپنی باتوں پر ایسے ڈڈائی کے ساتھ قائم رہنا اور ایسے بغیرتی کے ساتھ خود کا دفاع کرنا کوئی آپ لوگوں سے سیکھے. اور گند جو ہے وہ آپ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں مدرسوں پہ. مدرسوں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ مدرسے تو آج تک نہ کسی تحریک میں شامل ہوئے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہو. کوئی ایسا کام مدارس کا نہیں ہے. خود آپ لوگوں نے پارلیمنٹ پر حملے کیے، خود آپ لوگ اسلام آباد پر حملے کرتے ہیں، خود آپ لوگ جو ہے وہ 9 مئی کرتے ہیں، یعنی یہ سارے آپ لوگوں کا کام ہے نا. اس میں مدرسے کا تو کوئی تھا ہی نہیں، سارا کام آپ خود کرتے ہیں سیاسی لوگ. اور آخر میں جب کچھ نہیں بنتا تو امریکہ کہنے پر آ کر آپ مدارس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ مدارس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، مدارس کو بند ہونا چاہیے، مدارس قبضے کی زمینوں پر ہیں، مدارس کا نصاب تبدیل ہونا چاہیے. آپ نا ہر 10 سال جو اس کے ابا جی کے کہنے پر وہ تبدیل کرتے ہیں نصاب، پہلے خدا اگر یہ ان کے سامنے لیٹنا بند کرے نا، ان کو آنکھیں دکھائیں، ان کو بولیں کہ ہم جب جو کرنا ہوگا نا ہم خود کر لیں گے، آپ ہمیں مشورے نہ دیں. بلکہ آپ کا بس چلتا ہے کمزوروں پہ، چاہے وہ مریدکے میں ہوں، چاہے وہ اسلام آباد میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، آپ کا بس چلتا ہے صرف کمزوروں پہ. آپ کمزوروں کو مار کے تو بڑی بڑھ کے مارتے رہتے ہیں، اور جہاں بات کرنی ہوتی ہے وہاں ایسے لیٹ جاتے ہیں جا کے جیسے ابھی مرے ہوئے پڑے ہیں. تو میری پھر اپنی اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے کہ جب آپ کسی کو کسی عہدہ دینا چاہیں نہ، چاہے وہ وزارت دفاع، یہ بندہ تو وزارت دفاع کے لائق ہی نہیں ہے. اس نے تو پہلے ویسی وہ آپ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے فوج کے خلاف تقریریں کی ہوئی ہیں، وہ سب ابھی میڈیا پہ موجود ہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو خود نکال کے سن لیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو آپ نہ سامنے لے کر آیا کریں، کو ایسے بندے ڈھونڈیں، ایسے کو جو کردار کے بھی اچھے ہوں، کہ جن کی سوچ بھی اچھی ہو، کہ جو کام اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہوں، جو بات کرنا جانتے ہوں کہ کون سی بات جو ہے وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی، کون سی بات کبھی بھی نہیں کرنی. ان لوگوں کو تو کوئی وہ نہیں ہے، ہمیشہ سرخیوں میں لینے کے لیے ایسی چولے مارتے ہیں یہ لوگ کہ جس سے پوری قوم کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. ابھی جو ان کا بیان ہے وہ جس طرح انڈیا مس یوز کر رہا ہے، تو اس سے شرمندگی کس کو اٹھانی پڑتی ہے؟ اس سے شرمندگی ہماری پاک فوج کو اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ الزام جو ہے وہ پھر سارا ان پر آتا ہے کہ یہ ایسے کرتے ہیں. تو ہم انڈیا جو ہے، امریکہ جو ہے، وہ تو پہلے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہمارے کہنے پہ ایسے کرو، ہمارے کہنے پہ ایسے کرو، آپ کے ہاں دہشت گرد ہے، آپ کے ہاں دہشت گرد ہے. تو یہ بندہ جو ہے یہ تو ہماری بدنامی کا سبب بن رہا ہے. سب سے پہلے اس کو اٹھا کر باہر پھینکے نا، یہ خود جانے والے نہیں ہیں کہیں پہ، ان کو اٹھا کر پھینکنا پڑتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے جن کو اٹھا کے پھینکا ہے نا، ویسے ہی ان کو بھی اٹھا کر باہر پھینکے. ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اگر میرے کچھ الفاظ برے لگے ہیں تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں.